اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیچیدہ مسائل کا حل جو ہے تعمیری مذاکرات ہیں، اب ادھر سے بھی یہی کہی جا رہی ہے کہ مذاکرات کر کے یا کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل کرے، لیکن بھارت جس طرح سے جنگ اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، ایون عالمی طور پہ بھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور بخاری صاحب جو آج ہم نے ثبوت فراہم کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارت کا جو کیس ہے وہ تو عالمی طور پہ کمزور ہو چکے ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کو تو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیے بھارت کی لیڈرشپ جو ہے، اور خاص طور سے مودی، وہ بے شرم آدمی ہے، اس کو نہ شرم ہے نہ غیرت ہے، وہ اتنی دفعہ غلط ثابت ہو چکا ہے، اتنی دفعہ جس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ وہاں کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ منی پور میں ہو رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے، جس طرح جو حجاب لینے والی خواتین کو یونیورسٹیوں کالجوں میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، جس طرح عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ایک ہو تو میں آپ کو بتاؤں، انڈیا سٹینڈز ایکسپوزڈ انڈر مودی۔ مودی آر ایس ایس کا نمائندہ ہے، مودی بذات خود ایک دہشت گرد ہے۔ یہ بات میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب ان کو دہشت گرد قرار دے کے امریکہ نے ان کو ویزا دینے سے انکار کیا تھا اور ان کی انٹری امریکہ میں بین تھی، تب تو کسی پاکستانی نے نہیں کہا تھا نا۔ سو میں تو ہمیشہ سے اس کا نام لینے کے لیے گوارہ نہیں کرتا، وہ تو بچڑ آف گجرات ہے، اس نے تو گجرات میں جس قسم کی قتل غارت کی تھی، ہی شوڈ بی نون اینڈ برینڈڈ ایز بچڑ آف گجرات۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تصویر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج کوارڈ ہیلی کاپٹر جو ہے انڈیا کا لائن آف کنٹرول پہ مار گرایا ہے، وہ ہماری جو فورسز ہیں ان کی لوکیشن دیکھنے کے لیے جاسوسی کی غرض سے آیا تھا، لیکن وہ زمیں بوس ہو گیا۔ وہ اس کی تصویر جو ہے اس وقت پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر بھی اور پاکستان کے تمام ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہے، دیکھیں اور ڈوب مرے دیکھ کے جو ہندوستان کی لیڈرشپ ہے۔ اینی وے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے، اب چونکہ ثابت کچھ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور مودی مجھے لاچار دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل، مودی سرکار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بھارت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی انٹیلیجنس جو ہے ایجنسیز وہ فیل ہو گئی ہیں، وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ میں عرض کروں آپ سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہاں کی سب سے سٹرونگ اپوزیشن ہے کانگریس، اس کے جو راہل گاندھی جو اس کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک تو مطالبہ کیا کہ دونوں ہاؤسز کا آپ کامن اجلاس بلائیں مشترکہ، اور وہاں پر آ کے اپنی وضاحت دیں کہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا فیلیور ہوا کیسے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس سے بچنے کے لیے چونکہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا، ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے، ذرا اس کے اوپر بھی بیان جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جی انہوں نے ملبے کی ساری کاروائی جو ہے ناظرن کمانڈ جو ہے اس کے سربراہ کے ساتھ جوڑ دی ہے کہ یہ تو جی اس کا فیلیور ہے، یعنی اب اندر ہندوستان کے اندر سے وہ اپنی غلطیاں ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ مودی سرکار نے بھارتی فوج کی ناظرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کی چھٹی کر دی۔ بھارتی حکومت نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی کا سارا ملبہ لیفٹیننٹ جنرل کمار پہ ڈال دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس گراؤنڈز نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، جب آپ اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ پھر بلیم گیم میں شریک ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیا، یہ اس کا فیلیور ہے، اس کا فیلیور ہے، اس کا فیلیور ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے جو اس سے اگلی بات اور زیادہ خوفناک ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہندوستانی فوجی ہیں وہ اب لائن آف کنٹرول یا بارڈر کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے، وقت جو ہے بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن 2-3-4 چیزیں جو ہیں وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو جس کے اوپر یہ ملبہ ڈالا ہے انہوں نے ایس وی کمار کے اوپر، اس کو اطلاعات یہ ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو جلد بازی میں دلی منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان کی پیشی ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے بھی، اور انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ یہ جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ انٹرنل فیلیور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتانا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف جناب کمانڈ کی تبدیلی جو ہے وہ اس نے بھی کام نہیں کیا ہے، کیونکہ جو بھارتی فوج ہے اس کا مقبوضہ کشمیر کے اگلے مورچوں پر جانے سے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ زینب جتوئی، دس از اے ویری ویری سیریس سچویشن۔ نئے ناظرن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بخاری صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، بخاری صاحب ایک اور اپڈیٹ آئی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے پاس جو ہے ایک اور کوارڈ کاپٹر جو ہے وہ مار گرایا ہے پاکستانی ایجنسیز نے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ہم نے تو بتانے کی کوشش کی تھی، ہمارے چیف نے بھی بتانے کی کوشش کی تھی، آرمی چیف نے، کہ وہ میں ایک شعر سناتا ہوں نا کہ
سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہندوستان اگر کوئی کوشش کرے گا پینیٹریشن کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ابھی تو یہ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں جب اسحاق ڈار کی تقریر کا ذکر جب آئے گا تو بہت ساری تفصیل اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اب آ جائیے جناب، اس سے آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے بریفنگ کی، جو نئے جرنیل آئے ہیں ان کی بات ماننے سے افسران نے انکار کر دیا ہے۔ جنرل پراتک شرما نے ملاقات میں اپنے افسروں کو اگلے مورچے پر جانے کی ہدایت کی تو حیران کن رد عمل سامنے آیا۔ انڈین آرمی آفیسر نے صاف انکار کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ ہمیں آگے بھیجیں گے تو کینٹ کی سیکورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیم ایکسکیوز، یعنی وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے تو کینٹ کی نگرانی کرنی۔ یہ چھوٹی صورتحال نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما بھارتی فوج کے افسروں اور جوانوں کو مطمئن نہ کر سکے اور شدید مایوسی کے عالم میں انہیں واپس جانا پڑا۔ دس از دا سیناریو جسٹ بیکاز وہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بھارت کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے، مودی ڈرامہ کر رہا ہے، مودی کا یہ ناٹک جو ہے یہ نہیں چلا ہے۔ بالکل بخاری صاحب، 5 منٹ کے اندر جس طرح سے بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا وہ تو سب کے سامنے، انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر جو ہے اس کو 7 اکتوبر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ تو بخاری صاحب، نیتن یاہو پر اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور باقی اتنے مقدمات درج ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بخاری صاحب جس طرح سے مودی سرکار جو کر رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ مودی کا انجام بھی یہی ہوگا جو آج نیتن یاہو کا ہے؟ وہ جتنے مظالم کو دھارا کو تو ابھی اپنے انجام سے، لیکن ان پہ مقدمات تو چل رہے ہیں، وہ عالمی طور پہ ان کا کیا مقدمات ان کی کرپشن کے حوالے سے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ دیکھیے، مودی اور نیتن یاہو، ان کو آپ برانڈ کر سکتے ہیں کہ دونوں بنیادی طور پہ دہشت گرد ہیں، دونوں انسانیت کے قاتل ہیں، دونوں اپنی عوام کے خلاف خود جو ہے وہ دہشت گردی اور اسٹیٹ ٹیررزم کے موجب ہیں۔ ایک اور مزے کی بات جو آپ کو سناؤں، جب کمانڈ جو ہے اس کے اندر کنفیوژن ہوتا ہے نا، جب کمانڈ جو ہے وہ اپنی کمزوریاں نہیں چھپا پاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ وہ یہ کہ بھارتی فوج بکھلاہٹ کا شکار، 2 یونٹوں کی ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ۔ جی، یعنی یہ ورسٹ سیناریو ہے کہ کسی فوج میں 2 یونٹ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر دیں، یہ اس کی مثال موجود ہے۔ 5 سکھ فوجی اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ فوج کے اندر جب بدلی اور نفرت پھیل جائے یا پھیلنے لگے تو اس کے بہت خوفناک اثرات ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے جپالا برج، وہ بارامولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا۔ 184 بی ایس ایف جو کہ بارامولہ میں تعینات ہیں، 12 بریگیڈ کی 13 سکھ لائٹ انفینٹری ریجمنٹ پر فائرنگ کر دی۔ یعنی انفارمیشن دیکھیں کتنی پرسائز ہے، ہوا میں نہیں ہے۔ بٹیلینز کا نمبر، اسکواڈ کا نمبر، سب کچھ ہم بتا رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ بھارتی فوج کی بکھلاہٹ جو ہے یہ اس جانب واضح اشارہ ہے کہ اس واقعے پر 13 سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جن کے 5 ساتھی مار دیے اور اپنی ہی فرینڈلی فائر میں مارے گئے ہیں، وہاں غم و غصہ تو ہوگا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ جب آپ کی حکومت جھوٹ بولے، جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے تو ڈاؤن دا لائن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ نیچے لوگ مایوس ہوتے ہیں، نیچے لوگ آپ کی یعنی اپنی حکومت کی نیت پر چیک کرنے لگتے ہیں۔ بالکل بخاری صاحب، جو فالس فلیگ آپریشن بھارت کرتا ہے اور یہ جو اب انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا، بخاری صاحب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ بھارت شاید چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اگر بھارتی میڈیا کو ہم دیکھیں، بھارتی میڈیا بھی متواتر ایک ایجنڈا پیش کر رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا اور جس قسم کے الزامات پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جواز ہو۔ دیکھیے، بھارت کی طرف سے پاکستان کے میڈیا پر پابندی لگانے کے 2 بنیادی مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو چھپایا جائے تاکہ اس میڈیا کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بھارتی حکومت کیا بونگیاں مار رہی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی شکست مان رہے ہیں کہ آپ میڈیا وار بھی ہار گئے ہیں۔ بالکل، تو یہ بھی آج کے ماڈرن دور میں میڈیا وار کا کسی کا جیت جانا یا کسی کا ہار جانا یہ بہت بڑے فیکٹر ہیں۔ آ جائیں جناب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے پیشکش کی ہے کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے پہلے بیان میں یہ کہا تھا کہ معاملے کو اور زیادہ گرما گرمی نہیں ہونی چاہیے، دونوں سائڈیں جو ہیں وہ میچورٹی اور یعنی
سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کریں. یہ آفر ہمیں تو قطعاً طور پر دیر نہیں لگے گی تسلیم کرنے میں کہ آئیے جناب آپ اگر کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو کریں, کیونکہ ہم تو انوائٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو, آئیے یہ ثبوت ہمارے پاس ہے, یہ دیکھیے. اور یہ فالس ہوڈ ہے ہندوستانی پروپیگنڈسٹ کی, ہندوستانی حکومت کی, ہندوستانی فوج کی, جو جھوٹ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. لہٰذا صاحب یقینی طور پہ جب بھی جنگیں لگتی ہیں تو نقصان جو ہے وہ دونوں ممالک کا ہوتا ہے, نقصان صرف ایک ملک کا نہیں ہوتا, اس کا خمیازہ جو ہے دونوں ممالک کو بھگتنا پڑتا ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی World War IV کریں, ہمارے پاس کچھ نہ بچے اور ہمارے پاس اسٹونز اور سٹکس بچے. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے, اور یقینی طور پہ اس قسم کے الزامات بھارت جب پاکستان پر لگاتا ہے تو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ اہلیت ہے کہ پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکے.